ثواب بنانا مشکل ہے؟ نہیں، ثواب بنانا مشکل نہیں ہے، بن جاتا ہے۔ بچانا آسان ہے؟ اصل مشکل ہے، اصل مشکل ہے۔ کیوں بھائی؟ جب بن گیا تو بنانا آسان تھا تو بچانا کیوں مشکل ہے؟ ہاں، بنانا اس لیے آسان تھا کہ جب بھی آپ کو عبادت کر رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں آپ اپنی نفس کی مخالفت کر لیں گے۔ بچانا کیوں مشکل ہے؟ اب ایک دفعہ نہیں لڑنا ہے، مستقل لڑنا ہے۔ اب مستقل لڑنا ہے۔ ہاں، کیوں؟ ایک دفعہ ریاکاری بھی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے یہ کام مشکل ہے۔ اب جب آپ کو مجھے موقع ملے کہ اس کو تباہ کریں نہ کریں تب بچے گا، تب بچے گا۔ تو بچانا بہت مشکل کام ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی انسان کر دیتا ہے، اور بات بہت سلیقے سے کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں تباہ کرتے ہیں برے طریقے سے، بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے سلیقے سے تباہ کرتے ہیں۔ مثلا باتوں باتوں میں کہے گا یہ حقیر کا کام ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے فریز بنایا ہے یہ اس کو تباہ کرنے سے بچا نہیں پائے گا۔ ہاں، فریز تو آپ نے اچھا بنا لیا لیکن یہ بچا نہیں پائے گا۔ یہ حقیر نے اپنا کام حقارت میں ڈال دیا ہے۔ ہاں، بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ آدمی کوئی غلط کام نہ کرے۔ اچھا، یہ تو چلیے بات، میرا جو اصلی ٹاپک تھا نا وہ یہ کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ بچا یا نہیں بچا، اصل مشکل یہاں۔ اچھا، کیوں یہ مشکل ہے؟ اس کی خاطر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک جملہ کہیں لوگ کہا کرتے ہیں ڈس اورینٹڈ لوگوں کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ایک سوار تھا بہت تیزی سے جا رہا تھا، بہت تیز، اتنی سپیڈ سے کہ لگتا تھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب وہ کہیں سے گزر رہا تھا تو کوئی اور بھی سواری پہ سوار تھا، اتنی تیز نہیں تھا لیکن وہ بھی تیز تھا، تو اس کے نزدیک آیا اور اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی سے؟ کہنے لگا کہ اتنی تیزی سے جا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں، اتنی تیزی سے جا رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، عبادتوں پہ عبادتیں، ایکٹیویٹیز پہ ایکٹیویٹیز، کام پہ کام، یہ نہیں پتا ہو کیا رہا ہے، چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پہنچا، یہ نہیں پتا، چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، اللہ کام آسان کرے ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ میں سے شاید یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو جو بزنس کرتا ہو، کوئی دکان چلاتا ہو، کوئی ورک شاپ اس طرح کا۔ تو مثال کے طور پر اگر میں وہ بندہ ہوں، کیونکہ اب برائی کا معاملہ تو اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، تو مثلا میں وہ بندہ ہوں جو ایک دکان چلاتا ہوں، صحیح ہے، اور مجھے وہ دکان چلاتے ہوئے 30 سال ہو گئے، صحیح ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی 30 سال کے بعد میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھے کہ یہ بتاؤ یہ جو تم دکان چلا رہے ہو اس میں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، صحیح۔ اگر میں جواب میں کہوں مجھے نہیں معلوم تو آپ کو کیا لگے گا؟ 30 سال ضائع کیا۔ ایگزیکٹلی، کہ بھئی اگر تم 30 سال میں بھی نہیں جان سکے کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، ریگارڈلیس آف یہ کہ ٹرو ریالٹی تھی کیا، فائدہ یا نقصان، اس کو چھوڑ دو، یہ نہ جاننا یہ دکھا رہا ہے کہ تم نے ضائع کیا۔ کیوں نہیں پتا؟ تم کیوں اتنے کم عقل ثابت ہوئے کہ 30 سال تک کوئی کام کرتے رہے اور تم نے ریویو ہی نہیں کیا کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، صحیح ہے۔ میری عمر 60 سال کے قریب ہے، 45 سال کم از کم ہو گئے میرے اوپر نماز واجب ہوئے، ہر روز 5 وقت نماز پڑھنا واجب ہے، ہر روز 5 مرتبہ ماہ رمضان کے روزے واجب ان کو، دوسری عبادتیں واجب ان کو، مستحبات جو دیے ان سب کو، سب میں 45 سال سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اے خدا جو کچھ کر رہا ہوں تجھ سے قریب ہونے کے لیے۔ اور 45 سال کے بعد کوئی مجھ سے پوچھے تم خدا سے قریب ہوئے یا نہیں ہوئے، اور میں کہوں مجھے نہیں معلوم، صحیح۔ اب صرف ایک سوال ہے، اگر اس کو نہیں معلوم تو اس نے کیا کیا؟ پہلے سال ہی کیوں نہیں پوچھا تھا کہ قریب ہوا یا نہیں ہوا، صحیح۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے، چلو 45 سال گزر گئے، یہ یہاں پہنچ گیا، اب اپنے آپ سے پوچھ لے کہ قریب کیسے ہوتے،
نشانی کیا ہوتی ہے قریب ہونے کی؟ اب پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے؟ اب تو کم سے کم پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے تم نے 40 سال 45 سال عبادتیں کی، ان میں ہر ایک میں کہا قربتاً اللہ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب اللہ سے قریب، 45 سال کے بعد بھی کوئی تم سے پوچھتا تم قریب ہوئے یا نہیں ہوئے، تو کہتے نہیں معلوم۔ نہیں معلوم کا مطلب کیا؟ پھر کیا کیا تم نے؟ ایک بات۔ دوسری بات، چلو اب وہ کہتے چلو میں ابھی اسیسمنٹ کرتا ہوں کہ میں قریب ہوا یا نہیں ہوا۔ کس بیس پہ کرے؟ اگر آپ مجھ سے کہنا مولانا آپ کی عمر 60 سال ہے مثلا، آپ صحت مند ہیں یا بیمار ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹیسٹ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی مولانا صاحب آپ کا اس عمر میں دل صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں جاؤں گا کوئی ٹیسٹ کروں گا، اس سے دیکھوں گا کہ میرے دل کی کیفیت کیسی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ حکیم کے پاس جاتے تھے، ایک بندہ خدا مجھے ملا، وہ تو شکر ہے کہ وہ فوت ہو گیا، ورنہ وہ نبض دیکھ کر پوری زندگی بتا دیتا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں شکر ہے فوت ہو گیا کہ کسی غلط آدمی کی نبض پکڑ لیتا تو پتہ نہیں کیا کر دیتا اس کو۔ ایک ایک چیز بتاتا تھا کہ تم میں 10 سال کی عمر میں یہ بیماری لگی تھی، اتنے مہینے چلی تھی، اس نے یہ ڈیمیج کیا۔ 15 سال کی عمر میں یہ بیماری لگی تھی، اتنے عرصے چلی تھی، اس نے یہ ڈیمیج کیا ہے، اس بیماری کا یہ اثر باقی ہے، اس بیماری کا کوئی اثر باقی نہیں ہے۔ بیماری بتا دے گا آپ کو کہ یہ ہوئی تھی۔ نابینا تھا، نابینا تھا، اور مزے کی بات یہ کہ اس نے طب نابینا ہونے کے بعد سیکھی تھی۔ ہاں، وہ عجیب مارکا تھا، میں نے خود دیکھا، اگر میں خود نہیں دیکھتا تو میں کبھی بھی نہیں مانتا۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ مثلا چلو یہ تو سب بتا رہے ہو، بتاؤ میرا دل کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ اس نبض میں نہیں ہے، اس نبض میں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کو اٹھا کے دیکھا، اچھا کچھ کا تو مجھے پتا تھا کہ میرے آرگنز کی کیا پوزیشن ہے، تو میں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بتایا اس کی پوزیشن بتاؤ۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اس نے چیک کیا، جو چیز مجھے ایم میں پتا تھی، سی ایم میں نہیں، سینٹی میٹرز میں نہیں، ملی میٹرز میں مجھے پتا تھی، اس نے ملی میٹرز میں صحیح بتایا تھا۔ جو مجھے ملی میٹرز میں پتا تھا وہ اس نے مجھے وہ صحیح بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو خرابی آئی ہے یہ کس سال آئی ہے، اس وقت آئی تھی، صحیح پکڑتا تھا۔ تو اگر مجھے جسمانی کوئی بیماری ہے تو چلو آج تو مجھے وہ ایسا کوئی حکیم شاید نہیں ملنے والا، اور ہوں گے شاید کہیں دنیا میں تو ہمیں پتہ نہ ہوگا، لیکن کیا ہوگا، میں جاؤں گا ECG کروں گا، فلاں ٹیسٹ کروں گا، فلاں ٹیسٹ کروں گا، اس سے مجھے تھوڑا بہت پتہ چل جائے گا بھئی میرے دل کی حالت یہ ہے۔ تو ہم میڈیکل سائنسز میں یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں میں اپنی عبادتوں کا کیسے پتہ کروں، بچی یا نہیں بچی؟ ہاں، اچھا اگر میں نے ابھی معلوم نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ 2 بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں اگر گڑبڑ تھی، 2 بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں اگر گڑبڑ تھی۔ آپ کی خدمت میں وہ بھی جلدی سے عرض کروں، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ یہ حصہ میں کئی دفعہ مختلف انداز میں عرض کر چکا ہوں، شاید کبھی یہاں پہ آ کے بھی عرض کیا ہو۔ وہ یہ کہ ہمارے اندر ہمارے تمام اعمال کا ایک اسٹوریج ہے، اس کا نام ہے قلب۔ یہ دل نہیں، نفس اور روح کے ساتھ ایک قلب ہے، اس کی کیفیت ہے، اس میں سارے اعمال اسٹور ہو رہے ہیں۔ یہی قلب آپ کے فیصلوں کو پروسیسنگ کرتا ہے، یہی قلب آپ کو ہائر ریالٹیز کے ساتھ، اعلیٰ حقائق کے ساتھ، خدا نبی امام، ان سے کنیکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میرے پچھلے اعمال سارے قبول ہو رہے ہیں یا مثلا زیادہ تر قبول ہو رہے ہیں تو میرا قلب پاک و پاکیزہ ہے، اس میں پروسیسنگ بہت اچھی ہوگی۔ پروسیسنگ اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں گمراہی کا فیصلہ نہیں کروں گا، ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ کہ میرا کنیکشن ہائر اتھارٹیز کے ساتھ اچھا ہوگا، خدا کی طرف سے بلیسنگز آنا آسان ہوں گی۔ اچھا اگر وہ پچھلے اعمال قبول نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے میرا قلب تاریک ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہے میری پروسیسنگ غلط ہوگی، میں فیصلے بھی کرنے کی کوشش کروں گا تو گمراہی کا فیصلہ کر ڈالوں گا۔ نمبر 3 کیا مصیبت؟ نمبر 3 یہ مصیبت ہے کہ میرا اوپر سے کوئی تعلق نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ صحیح؟ تو ایک تو یہ مصیبت آنے والی ہے
کہ اگر خدا نہ کرے میری پچھلی عبادتیں قبول نہیں ہوئیں تو میرا قلب تاریک ہوگا، پروسیسنگ خراب ہو جائے گی، اوپر اتھارٹی سے کوئی کنیکشن نہیں بنے گا، کوئی حقیقت میرے اوپر کشف نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ، جیسے ہی میں مروں گا انشاءاللہ ایک ایسی کیفیت میں اگر قبول نہیں ہوئی، ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ میں مرنے سے پہلے ہی مر چکا ہوں گا۔ ہم نے دیکھا کچھ لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ ایک عجیب قسم کی وحشت آتی ہے، یہ اپنی وہ حالت دیکھتے ہیں جس میں اب انہوں نے برزخ میں رہنا ہے، تو وہ دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بلا کا اب کیا ہوگا جو میں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اگر انسان کو اس مصیبت سے نکلنا ہے، جو 3 پرابلم زندگی کے اندر اور 1 پرابلم مرنے کے بعد، تو اس کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے بھائی میرے اعمال کہاں پر کھڑے ہیں، بچے یا نہیں بچے۔ ہاں، تو اس خاطر یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے لیے میں 2 ٹیسٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، 2 ٹیسٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ان 2 ٹیسٹ سے میرا خیال ہے یہ مدد مل جائے گی کہ انسان یہ دیکھ لے کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایویلویشن، اپنی ایویلویشن کر لے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہاں، درود بھیجیں محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا، کیونکہ سب ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر ہم لوگ کہتے ہیں لوگ اس وقت ہوشیار ہوتے ہیں جب کھایا ہوا ہوتا ہے، ہم نے معاملہ الٹا رکھا ہے۔ ہاں، وہ ایک آج جمعے کا دن تو نہیں ہے نا، جمعے کا دن شعر پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں کوئی زندگی مکروہ کروں یا نہ کروں اس سے بچتا ہوں کہ میں ممبر پہ بیٹھ کر کوئی مکروہ کر ڈالوں، تو جمعے کے دن شعر نہیں پڑھتا۔ آج تو میرے خیال میں اتوار مستانی ہفتہ ہے، چلو ٹھیک ہے، اس میں اتوار ہفتے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جمعے کا مسئلہ ہے۔ وہ اردو میں ایک مصرع ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ صحیح، بعض معنوی مسائل ایسے ہیں کہ جس نے دنیا سے سبق لے لیا پھر اس کو چھٹی نہیں ملتی۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہیں، تو بہت زیادہ اگر کھا لیا ہے تو پھر اوپر سے کھانا نہیں آئے گا، یہ مشکل ہے، بہت سخت مشکل ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی ہونا کیا ہے۔ ہاں، تو جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، جس نے سبق یاد کر لیا اللہ اس کو اپنے امتحانوں سے چھٹی نہیں دیتا، اپنے امتحانوں میں رکھتا ہے اسے۔ ہاں، ہر کرا اسرار حق آموختن، مہر کردن و دہن را دوختن، جو بھی حق کی باتیں سیکھ لیتا ہے اس کی زبان پہ خدا ایک مہر لگاتا ہے اور اس کو سی دیتا ہے، کہتا ہے اب زیادہ نہیں بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک عجیب سا ایک نظام چل رہا ہے، اور معمولاً ایسے لوگ جنہوں نے وہ سبق سیکھا ہوگا اس کی ہم لوگ عزت نہیں کریں گے، ہاں، چونکہ ہمارے عزت کے معیار کچھ اور ہیں۔ تو 2 ایویلویشن کے میتھڈز میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، انشاءاللہ اس سے مدد مل سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ میں قدیم زمانے میں 2007 تک پڑھاتا تھا اسکول، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اس زمانے سے میری ایک عادت پڑ گئی تھی اسائنمنٹ دینے کی، ہوم ورک دینے کی، تو وہ کبھی کبھی مولوی ہونے کے بعد بھی میں ہوم ورک دینے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں چونکہ آپ کے پاس چھٹی کا دن آ رہا ہے تو میں آپ کو ایک ہوم ورک دے دیتا ہوں، تو آپ جو مرضی آئے کریں، تو اللہ انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ درود بھیجیں محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ سادہ سے ایک کام ہے لیکن بہت اہم ہے، سادگی کے باوجود تھوڑا مشکل ہے، سادگی کے باوجود ہے مشکل۔ ایک پیپر لے لیں مثلا A4 ٹائپ کا، بیچ میں ایک لائن لگائیں پرپینڈیکولر، 2 کالم مل جائیں گے، صحیح۔ مثلا یہ سوچئے کہ خدا کی 99 صفتیں ہیں، جن صفتوں میں میں خدا کی صفتوں میں نزدیک ہوں خدا سے، وہ کون سی ہیں؟ مثلا پہلی لائن سچائی، کتنے پرسنٹ ہوں؟ کتنے پرسنٹ ہوں؟ آنیسٹ ریویو، کسی کو نہیں دکھانا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، بعد میں جلا دینا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ڈیجیٹل نہ کرنا ورنہ ہیک ہو جائے گا،
کوئی پکڑ لے گا مصیبت بنا دے گا. پیپر پہ لکھو مثلا پہلا سچائی کتنے پرسنٹ ہوں, دوسرا امانت داری کتنے پرسنٹ ہوں, تیسرا رحم دلی کتنے پرسنٹ, چوتھا عدالت پرسنٹیج نکال. صحیح, 5-10 صفتیں لکھیں اور اس کے اوپر تھوڑا اپنا پرسنٹیج ڈال دیں. صحیح, 2 کالم کیوں کریں؟ مشکل یہ ہے کہ یا ادھر رحمان ہے تو ادھر صرف ایک پاسبلٹی بچتی ہے, رحمان کے اگینسٹ صرف شیطان ہوتا ہے. مسئلہ یہ, تو اگر آپ نے رحمان والے کالم میں 25% لکھا ہے تو ادھر والا کالم بہت بھاری ہو جائے گا. ہاں یہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہاں پہ بھی لکھ لو. صحیح, پھر نیچے والی لائن میں لے جا کے دیکھنا کہ بھائی میں کس سے زیادہ نزدیک ہوں. یہ جو نیچے والی لائن ہے نا, اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. انہوں نے خداوند تعالیٰ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ کا رنگ اور اس رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہوگا. وہ نیچے والی لائن ہے نا, یہ بتائے گی میرے اندر صبغۃ اللہ زیادہ ہے یا نعوذ باللہ تعالی کسی اور کا صبغہ وہ حاوی ہے. صحیح ہے, یہ ایک سسٹم ہے. صحیح, کام سادہ ہے لیکن کام بہت ٹف ہے. کیوں؟ یہی کہ میں سوچوں میرے اندر سچائی کتنے فیصد ہے, آسان نہیں ہے. اچھا میں کیا کروں گا, میں دیکھوں گا کہ میں زندگی میں روزانہ مثلا زبان سے کتنے جھوٹ بولتا ہوں. صحیح, تو میں اپنی سچائی کا ایک اسکیل بنا لوں گا کہ بھئی الحمدللہ 90% تو میں سچ بولتا ہوں, تو میں نے سچائی کے سامنے 90% لکھ دیا خدا والے کالم میں, 10% دوسرے والے میں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا زبان کی سچائی. ٹھیک ہے, اب ہم ایک اور بات کرتے ہیں, کیا چہرے کی بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے. ایک اور بات پوچھتا ہوں, ایک آدمی میرے سامنے آیا, ایسا کوئی کیس ہوا نہیں ہے, آپ پریشان مت ہوئیے گا بالکل بھی, بلا میں کہہ رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی میرے پاس آیا مثال کے طور پر اور مجھ سے کہے کہ مولانا میرے پاس 1 لاکھ پاؤنڈ ہیں. پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئے گی وہ کیا آئے گی؟ مثلا اب میں جملہ بدلتا ہوں, وہ کہ مولانا میرے پاس 1 لاکھ پاؤنڈ ہے, میں کہیں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئے گی وہ کیا آ رہی ہے؟ صحیح, اب اس کا مطلب ہے دل کی سچائی میں میرا اسکیل 10 ہے. اس کے لیے اچھا جذبہ کیوں نہیں آیا, اپنے مفاد کا جذبہ کیوں آیا؟ وہ مجھ سے مشورہ لینے آیا تھا, مجھے اس کی مفاد کو سوچنا تھا, اپنا مفاد کیوں سوچا؟ اس کا مطلب ہے میرے قلبی صداقت میں کمپرومائز ہوا. اس طرح نکالیں صفتوں کا ریشو. ہاں ایسا نہ ہو نا کہ اوپر کا کوئی نکال کے بیٹھ جائے. تو اس طرح سے اب مثال طور پر امانت داری, میں پچھلی جگہ پہ تھا گلاسگو میں, تو وہاں بھی میں نے مثال دی تھی, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور وقت انتہائی کم ہے مجھے, میرے ذہن میں ہے, تو انشاءاللہ اس کو جلد از جلد اختتام تک پہنچاتے ہیں. دوسرا میتھڈ بھی عرض کرنا ہے, ابھی درود بھیجے گا محمد صلی اللہ وآل محمد وعجل فرجہم. بہت معذرت چاہ رہا ہوں, یہ ذرا سی بات کروں گا, دونوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, برا نہیں مانیے گا. صحیح ہے, میں نے ابھی جب یہ کیا تھا نا تو میرے ہاتھ میں ذرا سی ایک گند آ گئی. صحیح ہے, آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں چلا ہوگا, وہ میرے ہاتھ میں تھی. میرے پاس 2 آپشن تھے, یوں ہی ہاتھ چھوڑ دیتا تو گند آپ کے سینٹر میں گرنی تھی. دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں اپنی جیب میں ڈالوں. میں نے اپنی جیب میں ڈالا. کیوں؟ اگر میں یہاں چھوڑ دیتا نا تو میری امانت داری کے خلاف تھا. میں نے آپ کی جگہ کی امانت داری نہیں دکھائی. آپ کو پتہ چلتا؟ نہیں, مجھے تو پتہ ہے. اس سے آپ کی امانت داری کا اسکیل بننا ہے. ہاں, اس طرح آپ ڈھونڈیں میری زندگی میں امانت داری کتنی ہے. مجھے پتہ ہے مثلا میرے ساکس میں بدبو آ رہی ہے,
یہ کارپیٹ پہ میں نے کیوں رکھا اپنا گندا ساکس؟ کسی کو پتہ چلا؟ نہیں، مجھے تو پتا تھا. کیوں کیا؟ اس طرح امانتداری چیک کریں گے اللہ کے فرشتے، اوپر اوپر نہیں دیکھیں گے، اندر تک جا کے کھنگالیں گے، سب کھل کے سامنے آنے والا ہے. یہ ایک میتھڈ ہو گیا. اب میں آپ کو وقت ضائع نہیں کروں، وقت اور نہ لوں. دوسرا میتھڈ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد صلی علی محمد وعجل فرج. اچھا یہ بھی بالکل واضح اشارتاً عرض کرتا چلوں، تبرکاً ذکر بھی ہو جائے گا. وہ یہ کہ مولا نے ہمیں یہ امانت داری سکھائی ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ کوئی ملنے آیا، اس نے پرسنل بات شروع کی، امام نے چراغ بجھا دیا کہ نہیں یہ حکومت کا چراغ ہے، پرسنل باتوں کے لیے نہیں ہے. کسی کو پتہ نہ چلتا اگر چراغ جلتا رہتا. ہاں مولا نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، پرسنل کام کے لیے یہ نہیں ہوگا. صحیح، ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا. اچھا میں آپ کو مثال میں عرض کر دیتا ہوں. مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ شریف، زندگی میں شاید ہی میں کبھی ان سے ملا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ جگہوں کے اوپر آپ اور میں سب گئے ہوں گے جہاں مفتی جعفر حسین صاحب کے علمی عملی اثرات ہوں گے. صحیح. تو میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ گیا تھا، اس جگہ کو کسی مصلحت کی وجہ سے ابھی جگہ کا نام نہیں بتا سکتا. میں اس جگہ پہ گیا جہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے مفتی جعفر حسین صاحب کے ساتھ وقت گزارا تھا. صحیح ہے. تو البتہ میں ان لوگوں سے بہت خوش نہیں تھا ذاتی طور پہ. انہوں نے شاید مفتی جعفر صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہوگا لیکن سیکھا بہت کم تھا. صاف سی بات ہے، نہیں سیکھا ان لوگوں نے. بہرحال جس نے وقت گزارا تھا اس نے یہ واقعہ مجھے سنایا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ نہیں ایک دفعہ مفتی صاحب رات کے وقت میں کبھی اس جگہ تشریف لائے. رات کا وقت تھا، سردیاں بہت تھیں، کہنے کہ سردی بہت تھی. مولانا صاحب تشریف لائے، بدقسمتی سے کوئی پہچان نہیں پایا. تو مولانا صاحب کو کسی صحیح جگہ پہ بٹھاتے سلاتے، ایسی ایک رف سی جگہ پہ مولانا کو سلا دیا گیا. مولانا کی طبیعت پہلی بیچاری کی خراب تھی، اس رف جگہ پہ سونے کی وجہ سے ان کو بخار اور چڑھ گیا. کہنے کہ صبح جب ہم ملنے آئے تو ہم نے دیکھا تو نامناسب ہو گئی جگہ، اس کی وجہ سے بخار بھی چڑھا ہوا. تو انہوں نے اسی طرح بخار کے عالم میں یہ کہا کہ مجھے دوائی کھانی ہے، دوائی کھانی ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ناشتہ لگواتا ہوں. کہنے کہ نہیں چائے لے آؤ بس. تو جناب علی کہنے کہ وہ اسی طرح بخار کے عالم میں ان کے لیے چائے لائی گئی. وہ انہوں نے دوائی ہاتھ میں لی، یوں منہ میں ڈالی، چائے پینے لگے، ایک دم رک گئے. کہنے کہ مدرسے کی ہے یا میرے پیسے کی ہے؟ کہا مدرسے کی ہے. کہنے کہ نہیں میرے پیسے والی لاؤ. یہ کسی نے مجھے سنایا ہے، میں تو نہیں تھا. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ایک ایک کام مفتی صاحب کا اثر دکھا رہا تھا وہ قلم کا نہیں تھا، ان کے دل کا تھا. ان کے دل کا. جو آدمی اس طرح محتاط ہو اللہ کے معاملے میں، خدا اس کو عزت دے دے گا. خدا اس کو عزت دینے والا. مولانا صاحب اور ان کی طرح کے تمام افراد جنہوں نے دین مبین کی خدمت اس خطے عرضی بر صغیر کے اندر کی یا دوسری جگہوں پہ کی، ان سب کے ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہر دفعہ لگاتا ہوں ہاتھ میں نہیں آتا ہے، میں نہیں سوچتا ہر دفعہ ہاتھ میں آ رہا ہے. دوسرا پوائنٹ پہلا ہو گیا کلیئر؟ صحیح ہے، سب کے لیے کلیئر ہو گیا نا. اچھا میں بھی کروں گا انشاءاللہ. دوسرا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اصل میں اس کو عرض کرنے کے لیے آپ کو کوئی زحمت دے رہا ہوں. وہ پہلا والا بھی میں نے عرض کر دیا لیکن وہ بہت آسان نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل ہے. سادہ تو ہے لیکن ہے مشکل. یہ دوسرا والا اور ذرا ایک اثر رکھتا ہے. اس کو دیکھیے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. میں اپنے حساب میں تقریباً 2 مجھے یاد آ رہا ہے 29 پہ بیٹھا ہوں میرے حساب میں. تو میں تقریباً 3:30 کے اوپر ختم کروں گا، 3:20 سے 30 کے درمیان. ٹھیک ہے. تو اگر جلدی ہو تو مجھے بتائیں نا، میں فون ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے. ہاں دوسرا طریقہ کار یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان نے کسی نے کہا کہ بھئی میرے پاس 1 لاکھ پاؤنڈ ہے، میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے ذہن میں اچانک یہ آئیڈیا ہے کہ میرے کام آ جائے کسی طرح، جبکہ اس نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ میرے کام آئے، اس نے اپنے کام آنے کے لیے پوچھا تھا. تو یہ جو اسپونٹینیس ریئیکشنز آتے ہیں ہمارے اندر سے، ٹھیک ہے،
یہ ہمارے اندر جو اچھا یا برا ہوتا ہے یہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. یہ جو اندر ہے ہمارے گاربیج ہے یا نور ہے, یہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے جو ہمارے اس قسم کے اسپونٹینیس ریئیکشنز کے اندر سامنے آ جاتا ہے. صحیح. اچھا مثلا میں اپنے طور پہ پوچھتا ہوں, مثلا فرض کریں میں نے کوئی منظر دیکھا جو شریعت مجھے دیکھنے کو الاؤ نہیں کر رہی. صحیح. پہلا ریئیکشن میرا کیا ہے؟ اوائڈ کر لیا یا دیکھ لیا. اگر اوائڈ کر لیا اس کا مطلب ہے میرے اندر بندگی ہے, اور اگر مجھے کچھ مائکرو سیکنڈ لگے اوائڈ کرنے میں, یعنی پہلے میں نے فریکشن آف اے سیکنڈ میں کہا دیکھ تو لوں, اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے, گڑبڑ ہے, اندر کچھ ہے. صحیح ہے. یہ جو اسپونٹینیس ریئیکشنز ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا اب اگر عام حالاتوں, جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی یہ تھی حرام یا حلال, حرام یا حلال, اس پہ اسپونٹینیس ریئیکشن معمولاً جج کرنا آسان ہے کہ مثلا اسپونٹینیس ریئیکشن ایک دم سے حرام پہ نہیں آئے گا انشاءاللہ, جس نے زندگی حلال پہ گزاری ہے وہ نہیں آئے گا. لیکن ایک اور مشکل ہے, وہ مشکل کہاں ہے, اور وہ اصل میں ججمنٹ کا ذریعہ ہے. اسکیل جو ہے وہ وہاں پہ نصیب ہونا ہے انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ میرے پاس دو آپشنز ہیں. ایک وہ ہے جو اسٹینڈرڈ ہے. اسٹینڈرڈ آپ کو پتہ ہے, اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں کوئی بڑائی فضیلت نہیں ہے. اسٹینڈرڈ ہے, آپ کو کہتے ہیں گاڑی کا یہ اسٹینڈرڈ ورژن ہے, اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ٹاپ آف دا لائن چیز نہیں ہوگی. تو آپ کے پاس دو آپشن آئیں کیریکٹر کے, ایک معاملے کے اندر دو آپشن ہے آپ کے پاس. آپ یہ عمل کریں یہ ایز پر اسٹینڈرڈ ہے, یا آپ یہ عمل کریں, اس کو میں کیا کہوں اسٹینڈرڈ کے مقابلے میں, اس کو میں کہوں گا فضیلت, فضل. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. خدا مختار فرماتا ہے اپنے معاملات میں فضیلت کو مت بھلانا, فضیلت دکھاؤ. ٹھیک ہے. مجھے اپنی زندگی میں یہ چیک کرنا چاہیے کہ جب ایسی کسی پوزیشن میں آتا ہوں جس میں میرے پاس دو آپشن ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ ریئیکشن دکھاؤں, اب میں حرام والی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ ریئیکشن دکھاؤں یا بفضیلت ریئیکشن دکھاؤں. زیادہ تر میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر میں اسٹینڈرڈ ریئیکشنز دکھا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میں وہ انسان ہوں جس کو فضیلت نہیں ملی ہے. اور اگر میں وہ ریئیکشنز دکھا رہا ہوں جس میں فضیلت ہے, اس کا مطلب ہے میری روح کے اندر فضیلت موجود ہے. ہاں. اب آپ جا کر دیکھیں کہ جو سوسائٹیز میں لوگ بیہیو کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں.